میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ آؤ میں تمہیں ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی دردناک کہانی نہ سناؤں، ایوب علیہ السلام کی زندگی کی دردناک داستان نہ سناؤں۔ فرمایا جب ایوب علیہ الصلوۃ والسلام بیماری میں مبتلا ہوئے، ایسی دردناک بیماری میں مبتلا ہوئے کہ آپ چل بھی نہیں سکتے تھے، بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے، سو بھی نہیں سکتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک وقت تھا، مال تھا، مویشی تھے، آج کچھ بھی نہیں رہا، سب کچھ اللہ کے نام پہ قربان کر دیا، سب کچھ اللہ کے نام پہ وار دیا۔ آج بیماری میں مبتلا ایوب علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہیں، نہ چل سکتے ہیں، نہ سکون سے کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، نہ سو سکتے ہیں۔ آپ کی زوجہ محترمہ ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی کسی کے گھر کام کرنے جایا کرتی تھی، برتن دھوتی تھی، کپڑے دھوتی تھی، شام کو اجرت لے کر حضرت سیدنا ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کے کھانے کا بندوبست کیا کرتی تھی۔ نبی کی بیوی ہے، آج مشکل وقت جو آ گیا ہے، بیوی نے ساتھ نہیں چھوڑا، مال تھا، سب کچھ تھا، غیر بھی اپنے تھے۔ آج مال جو نہیں رہا، پیسہ جو نہیں رہا، اللہ اکبر، آج اپنے بھی پرائے نظر آنے لگے۔ اس مشکل وقت میں ایک بیوی تھی جس نے ڈٹ کے حضرت سیدنا ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا۔ ایوب علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہو گئے، دردناک بیماری میں مبتلا ہیں، کچھ کر نہیں سکتے، کما نہیں سکتے، اٹھ نہیں سکتے، چل نہیں سکتے، بس لیٹے ہی لیٹے ہیں۔ ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اس نیک بیوی نے کیا کیا، غیروں کے گھروں میں جاتی تھی، کپڑے دھوتی تھی، ان کے برتن دھوتی تھی، شام کو اجرت لے کر اللہ کے نبی کے کھانے کا کوئی بندوبست کیا کرتی تھی۔ ایک دن نبی کی بیوی نوکری کر کے شام کو روتی ہوئی واپس اللہ کے نبی کے ہاں حاضر ہوئی۔ ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بیوی کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو آپ نے پوچھا، اے اللہ کی نیک بندی، خیر تو ہے، کوئی بات ہوئی؟ آج تیرا دل رو رہا ہے، کیوں رو رہا ہے؟ آنکھیں چھم چھم برس رہی، کیوں یہ سب کچھ میرے سامنے آ رہا ہے؟ بیوی عرض گزار ہوئی، اے اللہ کے نبی، جس گھر میں میں کام کرتی ہوں نا، وہ عورت مجھے باتوں باتوں پہ ڈانٹتی ہے، باتوں باتوں پہ غصہ کرتی ہے۔ آج اس نے کچھ زیادہ ہی ڈانٹا ہے کہ دل رونے لگ گیا ہے، آنکھیں رونے لگ گئی ہیں، باتوں باتوں پہ ڈانٹتی ہے، غصہ کرتی ہے۔ اے اللہ کے نبی، آپ تو اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ نوکری صرف اور صرف میں آپ کے لیے ہی کر رہی ہوں، غیروں کی غلامی صرف اور صرف آپ کے پیٹ کے لیے ہی کر رہی ہوں۔ اے اللہ کے نبی، ایک بیوی ہونے کے ناطے آج میں آپ سے ایک عرضی کرنا چاہتی ہوں، ایک التجا کرنا چاہتی ہوں، خدا کے لیے میری بات کو رد نہ کرنا۔ اے اللہ کے نبی، آج تو آپ اللہ سے دعا کر دیں کہ یا اللہ مجھے تندرستی عطا فرما، یا اللہ مجھے شفا عطا فرما۔ اے اللہ کے نبی، وہ عورت باتوں باتوں پہ مجھے غصہ کرتی ہے، باتوں باتوں پہ ڈانٹتی ہے، ہر وقت میرے ساتھ تلخ لہجے میں بات کرتی رہتی ہے، مجھ سے اس کا غصہ برداشت نہیں ہو رہا، یہ تلخ لہجہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ اے اللہ کے نبی، میں آپ کی بیوی ہوں، ہاتھ جوڑ کے عرضی کرنا چاہ رہی ہوں کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تندرستی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا ایوب علیہ الصلوۃ والسلام تڑپ اٹھے، آپ رو کر کہنے لگے، اے اللہ کی نیک بندی، میں نے 70 سال صحت میں گزارے ہیں، اگر 70 سال کے لیے میرے اللہ نے مجھے بیمار کر بھی دیا ہے تو کیا مجھے صبر نہیں کرنا چاہیے؟ اے اللہ کی نیک بندی، میں نے 70 سال صحت میں گزارے ہیں، تندرستی میں گزارے ہیں، اگر 70 سال کے لیے میرے اللہ نے مجھے دکھ دے بھی دیا ہے، میرے اللہ نے مجھے بیماری دے بھی دی ہے، تو کیا اس حال میں مجھے صبر نہیں کرنا چاہیے؟ کیا اس حال میں مجھے شکر نہیں کرنا چاہیے؟ زندگی کے دن گزرتے گئے،
ایک دن اللہ کے نبی حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام بیٹھے بیٹھے آپ نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر ایک دم سجدہ ریز ہو گئے، رو کر کہنے لگے او میرے کریم رب، اے میرے پروردگار عالم، اب تو تیری بندی بھی میری خدمت کرتی کرتی تھک گئی، اگر یہ بھی بیٹھ گئی تو تیرا بندہ کہاں جائے گا؟ پھر تیرے سوا دنیا میں اور کون ہے میری دیکھ بھال کرنے والا؟ ایک بیوی ہی ہے، اور میرے مالک اب تو وہ بھی میری غلامی کرتی کرتی تھک گئی ہے، میری نوکری کرتی کرتی، خدمت کرتی کرتی تھک بیٹھی ہے، اور میرے کریم رب اگر یہ بھی تھک کر بیٹھ گئی تو تیرا بندہ کہاں جائے گا؟ ایوب علیہ السلام ایک دم خون کے آنسو رونے لگے، خون کے آنسو بہا کر اللہ سے شفا کی بھیک مانگنے لگے، اور میرے کریم رب میری دعا سن لے، میری فریاد سن لے کہ مجھے تندرستی عطا فرما، مجھے شفا عطا فرما۔ ادھر نبی کی آنکھوں سے آنسو نکلے، ادھر میرے اللہ کی رحمت ایک دم جوش میں آئی۔ میرے اللہ نے فرمایا ایوب جلدی سے اپنی ایڑی زمین پہ مارو۔ ایوب علیہ السلام نے اپنی ایڑی زمین پہ ماری تو ایک چشمہ نکل آیا، پانی سے بھرا چشمہ نکل آیا۔ ایوب علیہ السلام کو میرے اللہ نے فرمایا کہ ابھی اسی چشمے سے جلدی جلدی غسل کرو۔ ایوب علیہ السلام اسی چشمے کے اندر گئے، آپ نے غسل کیا۔ غسل کرنے کے بعد جب آپ باہر نکلے تو اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ سارے دکھ، ساری تکلیفیں، سارے درد، سارے غم، سارے زخم چشمے کے اندر ہی رہ گئے۔ آپ جب باہر نکلے تو تندرست تھے، صحت مند تھے، آپ کو کچھ بھی نہیں تھا، نہ غم تھا، نہ دکھ تھا، نہ وہ زخم تھے، صحت مند جسم۔ آپ باہر نکلے تو میرے اللہ نے ایوب علیہ السلام کو جنتی لباس پہنا کر ایک سائڈ پہ بٹھا دیا۔ آپ صحت مند ہو کر، ایکٹیو ہو کر، جنتی لباس پہن کر اللہ کا شکر کرتے چلے جا رہے ہیں، شکر پہ شکر کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ادھر سے زوجہ محترمہ بھی نوکری کر کے شام کو آئی، آپ دیکھ کر پہچان نہ سکی۔ ایوب علیہ السلام کو اس حالت میں دیکھ کر آپ کی بیوی پہچان نہ سکی، پوچھنے لگی، ادھر ادھر بھاگنے لگی کہ میرا شوہر کہاں چلا گیا؟ وہ تو اٹھ بھی نہیں سکتا تھا، وہ تو بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا، اور کہیں میرے سرتاج کو بھیڑیے تو اٹھا کے نہیں لے گئے، میرا سرتاج کہاں گیا؟ ایوب علیہ السلام کی یہ سن کر چیخ نکل گئی۔ آپ رو کر فرمانے لگی، اے اللہ کی نیک بندی، میں ہی تیرا سرتاج ہوں، میں ہی تیرا مالک ہوں، اللہ نے مجھے شفا عطا کر دی ہے۔ تو روزانہ کہتی تھی نا کہ اللہ کے حضور دعا کرو، اللہ تعالیٰ تجھے تندرستی دے، شفا دے۔ آج میں نے رو رو کر اللہ سے شفا کی بھیک مانگی ہے، اللہ نے مجھے شفا دے دی ہے۔ ایوب علیہ السلام کی یہ دردناک کہانی سناتے ہوئے میرے نبی رو بھی رہے تھے، ساتھ میں کہہ بھی رہے تھے، صحابہ جب ایوب علیہ السلام صحت مند ہوئے، تندرست ہوئے، تو دوبارہ میرے اللہ نے وہی مال عطا کیا، دوبارہ میرے اللہ نے وہی امیری عطا کی، پھر وہی مال بھی بن گیا، وہی مویشی بھی بن گئے۔ یہ ایک امتحان تھا ایوب علیہ السلام کا، تو آپ نے صبر کا مظاہرہ کیا، آپ شکر پہ شکر کرتے چلے گئے۔